رشتہ داروں میں بھی زبان سے دعوت نہ دیا کرو، اپنے اخلاق سے، چونکہ رشتہ دار سب سے مشکل ہوتا ہے تعلق قائم کرنا رشتہ داروں میں۔ جب بھی تو اللہ نے اتنی آیات اتاری ہیں اور اتنی احادیث ہیں، تو اس میں سب سے مشکل ہوتا ہے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، کہ وہ رویے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کے اخلاق، آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی، کوئی ان میں سے بدتمیزی کرے تو آپ کا برداشت کرنا عموماً، اور والدین خاص طور پر۔ لیکن اس میں ایک بات کی احتیاط رکھنی ہے کہ کل کو اللہ آپ کی شادی کروائے تو شادی بیوی کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے۔ آپ کے ماں باپ کا آپ پر پورا حق ہے، لیکن آپ کی بیگم پر ان کا کوئی حق نہیں۔ میں بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی ہو، اب اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا دو۔ اور خامد کے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ تم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے روانہ کر دیا اور تمہاری حویلی خالی ہو گئی بیٹیوں سے، تو تم ایسا کرو کہ یہ جو بہو آئی ہے اس کو اپنی بیٹی بنا لو۔ جب اس کو بہو کی نظر سے دیکھتی ہو تو پھر تمہارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے بیٹی کی نظر سے دیکھو، یہاں تمہاری جگہ، اس بہو کی جگہ تمہاری بیٹی بیٹھی ہوتی تو تمہاری نظروں میں کیا پیار ہوتا۔ جب بیٹی کو تم نے روانہ کر دیا ہے، اب پیچھے یہ تمہاری بہو آ گئی ہے، تو اس کو وہی نظر دو جو اپنی بیٹی کو دیتی تھی، تو گھروں میں خوشیاں۔ تو ماں باپ کا تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن میں نصیحت کرتا ہوں بچیوں کو کہ خامد کے ماں باپ کو عزت دو، ان کی خوشی سے خدمت کرو، اگرچہ تمہارے ذمہ نہیں لیکن کرنا تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور بچی کے ماں باپ سے کہتا ہوں، دیکھو پوری ہدایہ جیسی کتاب میں بھی ساس کا کوئی حق نہیں لکھا ہو۔ خامد اور بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، تو میری ذمہ اپنی ماں باپ کی خدمت ہے۔ میری بیوی خوشی سے تیار ہو جائے تو اس کا احسان ہے، اس کی نیکی ہے۔ زبردستی کر کے میں کروں ورنہ میں تجھے نکال دوں گا تو یہ ظلم ہے۔ ماں باپ کے کہنے پہ طلاق نہیں دینی، طلاق دے دو بڑی نافرمان ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں وہیں رہو، وس کے رہو ساڑھے کو نامی، اور بہو کو کہتے ہیں طلاق دے دو اسے، کسی کی بیٹی ہے۔ تو اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا یہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے۔ اور جب بھی بیوی کی تمہیں شکایت سننے کو ملے، پہلے تحقیق کرنا پھر کوئی بات کرنا۔ عموماً شکایتیں غلط ہوتی ہیں۔ ایک ہماری رشتے میں پڑنانی تھی، رشتے میں مجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ وہ میری کیا لگتی تھی، تو وہ آئی میری نانی کے گھر، تو اندر پردے نال اس کی بہو پیچھے آ رہی تھی۔ میری نانی نے لیا، تو میرے کو پوچھنا ہے اے تھوڑا رنگ پیلا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ انہوں سمجھا رہی ہے کہ تو میرے کو پوچھنا تھوڑا رنگ پیلا کیوں ہو گیا۔ اچھا، وہ میری نانی کا ان سے کوئی بانجی بھتیجی کا رشتہ تھا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی نانی جی۔ وہ پیچھو بہو آ گئی، سلام دعا کے بعد وہ کہنے لگی خالہ جی تھوڑا رنگ بڑا پھکا پی گیا، ہاں نہ دودھ پلائندی ہے، نہ چاہ پیوائندی ہے، نہ انڈے کھوائندی ہے، نہ روٹی دا پوچھدی ہے، نہ پانی دا پوچھدی ہے۔ اگو وہ بھی تھی، یہ کودے نو تو وہ کودے تیرا، سی کا بھائی بگھیرا، یہ کودے نو تو وہ کودے تیرا۔ اگو اس نے بھی لے لیا ہاتھوں ہاتھ، ہر شے کھا جانی ہے تو علی پہ آنی ہے، میں تن کچھ نہیں پوچھ دیا۔ یہ ہماری معاشرت ہے، تو اس سے آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔
الگ رہنے کا انتظام کر سکو اسبابوں تو بہت اچھا ہے، اکٹھے رہنے کا ہے تو پھر بیوی کو پناہ دو، اس کو اپنے ماں باپ کی شدت سے بچاؤ، بیوی میں بدتمیزی ہے تو ماں باپ کو بچاؤ۔ بعض لڑکیاں ایسی بدتمیز ہوتی ہیں، ایسی زبان دراز ہوتی ہیں کہ نہ کسی کی عزت کو دیکھتی ہیں نہ کسی کے مقام کو دیکھتی ہیں، اور بہت ہی لمبی زون۔ ایک دفعہ ساتھ دو واقعے میرے ساتھ پیش آئے۔ ایک عورت، ایک دوست نے کہا کہ ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اس کے خامند کھرب پتی ہیں، کھرب پتی، کہ ملا دو۔ وہ آ گئیں، 50 سال پلس ان کی عمر تھی، تو بیٹھتے ہی رونے لگیں۔ ایسا ہوتا ہے ابھی پہلے کوئی دکھڑا سنائے پھر وہ بیٹھتے ہی رونے لگے کہ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خامند کا سلوک ہی اچھا نہیں میرے ساتھ، تو میں اس دولت کو کیا کروں۔ ٹھیک، اس سے کوئی چند ہفتے بعد میں کراچی جا رہا تھا، جہاز میں ایک نوجوان بڑا خوبصورت میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مولانا صاحب اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، رزق دیا ہے، گھر دیا ہے، دولت دی ہے، لیکن میں اپنی بیوی سے اتنا تنگ ہوں، اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے۔ میں کہا 29.5 فٹ کٹ دے، باقی 6 انچ منہ چڑھا دے۔ اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے۔ تو ایک بیوی کی بدتمیزی سے پریشان ہے، ایک خامند کی بدتمیزی سے پریشان ہے۔ اس لیے بعض اوقات جب بے جوڑ شادیاں ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں نبھاؤ۔ طلاق کس لیے ہے؟ طلاق اس لیے ہے کہ اگر خامد بدتمیز ہے تو ان کی عادت نہیں بدلے گی، بچی کو فارغ کرا لو۔ بچی بدتمیز ہے تو اپنے بچے کو ذلیل نہ کرو، فارغ کرا دو۔ اللہ نے طلاق اس لیے رکھی۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی کے اسباق ہیں جو اتنے ہی ضروری ہیں جتنے ہم باقی اسباق کو پڑھتے ہیں۔